سعد الحسن آج کے پروگرام کے آغاز میں اسی اہم ایشو پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان برائے معاشی امور مزمل اسلم صاحب. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر ایک آئی ایم ایف کی 25 مئی کی پریس ریلیز ہے جس کے مطابق اس میں یہ درج ہے کہ فسکل سائٹ پر جو آپ کے ساتھ آخری ریویو میں پالیسیز ایگریڈ اپون ہوئی تھی آئی ایم ایف کی, اس سے پیٹرول اور فیول سبسڈیز ڈیویشنز تھیں جو آپ نے دی فروری میں. تو کیا پھر حکومت ٹھیک کہتی ہے کہ آپ نے جو معاہدے سے انحراف کیا سبسڈیز دے کر پیٹرول اور فیول کے اس میں بجلی کی قیمتوں میں, وہی اب بڑھا کر وہ اسی معاہدے کو آگے بڑھا رہی ہے سر, اور آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں بات سنیں, میری آپ کی ڈیل ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دینا ہے مثال کے طور پہ, اور میں آپ کو جو ہے 1 لاکھ روپے ڈیل سے کے حساب سے دے دیتا ہوں. اب آپ مجھے یہ کہیں کہ جب ڈیل ہو رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے فلاں جگہ جو ہے سے لا کے دوں گا, لیکن وہ فلاں جگہ سے نہیں کیا, میں نے کسی اور جگہ سے کیا, آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا میں نے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا میرا طے ہوا تھا 1 لاکھ روپے لینا. اب مجھے آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے 1 لاکھ تو دے دیا, آپ نے کہا تھا میں یہاں سے نہیں لاؤں گا یہاں سے لاؤں گا, آپ نے دوسری جگہ سے لائے, تو آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. آئی ایم ایف کو سمجھے پہلے, آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹارگٹس پہ, یعنی کہ آپ کا بجٹ خسارہ کیا ہوگا, آپ کا ٹیکس کلیکشن کتنی ہوگی, اس کے لیے جو ہے اچھا ٹیکس کلیکشن کا جب ٹارگٹ طے ہو جاتا ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے اچھا آپ بتائیں کہ کون سے سٹیپس لیں گے جس سے ٹیکس ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. اب ہمارا مقصد ہے وہ 6100 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز وقت کے حساب سے جو ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے تو ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ نہیں یار یہاں سے نہیں ٹیکس لینا, ہم نے اس چیز سے ٹیکس لینا ہے. تو آئی ایم ایف کو جو ہم نے مارچ میں اپنے اکاؤنٹس جمع کرائے تھے اور جو دسمبر کے ٹارگٹس تھے اس میں سے ایک ڈیویشن بھی نہیں تھی آئی ایم ایف سے, ٹھیک ہے. اب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی آپ پیٹرول کی سبسڈی دے رہے ہیں, یہ فنڈڈ ہے کہ نہیں, ہم کہہ رہے ہیں فنڈڈ ہے. آئی ایم ایف ابھی یہ بات ہی ہوئی تھی کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور ماشاءاللہ یہ جو ہے امپورٹڈ نالائکوں کی حکومت آ گئی. انہوں نے جو ہے اس کام کو بگاڑا. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی شوکت ترین صاحب وہ پیسے کہاں چھوڑ کے گئے, ہمیں پیسے دکھائیں, یہ دکھائیں وہ دکھائیں, جھوٹ باتیں کرنا شروع کر دی. اب یہ یہی آئی ایم ایف نے ان سے جو ہے نیو یارک میں 24 اپریل کو ملے, واشنگٹن میں ہمارے وزیر خزانہ سے, یہ جب جہاز میں بیٹھ رہے تھے کہہ رہے تھے جا رہا ہوں آئی ایم ایف, اب میں 2 دن میں آپ کو خوشخبری دوں گا. وہاں سے جو ہے ان کو اگلوں نے کہا کہ بھائی پلان لے کر آئے ہیں آپ کوئی, جی وہ پلان ہم آپ کو سبمٹ کراتے ہیں, ہم بجلی بھی بڑھا دیں گے گیس بھی بڑھا دیں گے, بس مجھے واپس جانے دیں. واپس آ کے انہوں نے اعلان بھی کیا اس چیز کا. پھر انہی کے جو بڑے تھے جو لندن میں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں اتحادی, سب نے ان کو منع کر دیا. پھر آئی ایم ایف 18 تاریخ کو جو ہے دوحہ میں ملا ان سے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پیر والے دن مفتاح اسماعیل صاحب نے ایئرپورٹ سے جو ہے بڑی باتیں کی تھی. میرے قائد نواز شریف نے بولا ہے, میرا وزیر اعظم نے بولا ہے کہ ہم جو ہے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. میں آئی ایم ایف کو جا کے منا کے 2 دن میں ڈیل لا رہا ہوں. پھر یہ چلے گئے ایسے ہی منہ اٹھا کے, کوئی چیز لے کے نہیں گئے ساتھ, اور وہاں جا کے بولنے لگ گئے ملک میں لانگ مارچ ہے, یوں ہے وہ ہے, ہم مر جائیں گے, ہمیں ٹائم دے دیں. تو آئی ایم ایف نے یہ جو آپ جس پریس ریلیز کا ذکر کر رہے ہیں بھائی, اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں. اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا بری پریس ریلیز آج تک آئی ایم ایف کی نہیں آئی. اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری ان سے بات ہوئی تھی وہ جو ہے اس سے ڈیویشن ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ 2023 کے جو بجٹ کی جو ہماری ان کی نیگوسیشن اس کے ٹارگٹس ہیں, جو اگلا بجٹ آنا ہے اس پہ ہماری ان سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں. اگر یہ جھوٹ نہ بولتے ہیں, پہلے انہوں نے کہا 4% کی رفتار سے گرو کر رہا ہے پاکستان, وہ 6% نکلا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 ارب یہ حکومت چھوڑ کے گئی ہے, حالانکہ 10 ماہ کا $13.5 ارب ہے, اس سے انہوں نے ڈالر کا بیڑا گرک کرا دیا. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی بجٹ خسارہ 5600 ارب کا ہے, آئی ایم ایف سے 4300 کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ خود 5600 بولے جا رہے ہیں, حالانکہ جب خود بتائیں کہ 9 ماہ میں اگر 2568 ارب روپے کا خسارہ ہو تو آخری 3 ماہ میں 3000 ارب کیسے بڑھ سکتا ہے, جب 9 ماہ میں آپ نے 2500 کیا.
تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. تو مزمل صاحب جو ابھی ایک گردان بار بار ہم سن رہے ہیں کہ جو موجودہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے معاہدے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ذرا یہاں پہ یہ بالکل پلین لفظوں میں واضح کر دی کہ جو آپ کا معاہدہ IMF سے ہوا تھا اس میں ٹیکس کلیکشن میں کہیں پر بھی پیٹرول اور جو الیکٹریسٹی یعنی انرجی کی پرائسز تھیں اس پر ڈیوٹیز یا سبسڈیز ختم کرنا کہیں نہ کہیں آپ نے گارنٹی یا شورٹی دی ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کہیں نہ کہیں سے ٹارگٹ پورا کر دیں گے، وہ بے شک پیٹرول کی قیمت بڑھا کے کریں یا کہیں اور سے کر دیں، یا کیٹیگوریکلی آپ نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے ہم؟ دیکھیں میرے بھائی بات سنیں، نومبر میں جب ہمارے IMF سے مذاکرات ہوئے پچھلے سال، IMF نے یہ کہا کہ یہ جو ابھی آپ کی ٹیکس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے یہ آگے جا کے سلو ہو جائے گی جنوری کے بعد، کیونکہ جو ہے ابھی امپورٹ بل بڑھ گیا ہوا اس وجہ سے، تو آپ شاید 6,100 ارب روپے کے ہدف کو نہ پورا کر سکیں. اس کے لیے کیا کریں، آپ کا جو خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ پیٹرولیم لیوی، آپ کو پتہ ہے سیلز ٹیکس صفر ہے پورے پچھلے ایک سال سے، انہوں نے ہمیں ایک دفعہ بھی اس مذاکرات میں نہیں بولا کہ آپ سیلز ٹیکس بھی لگائیں. انہوں نے کہا پیٹرولیم لیوی آپ 30 روپے پر لیٹر آپ نے لینی تھی، اس کو آپ جو ہے آہستہ آہستہ 4 روپے کر کے بڑھا دیں تاکہ آپ کا بجٹ خسارہ، کیونکہ آپ نے 650 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں لگائے تھے، وہ آپ کے جو ہے عجیب ہو جائیں، آگے جا کے آپ کے ٹیکس میں ڈپ آئے گی. اب ٹیکس کے نمبر آپ کے سامنے ہیں، ٹیکس کے نمبر میں ڈپ کی جگہ ہم ہدف سے 250 ارب روپے زیادہ ہیں 10 مہینوں میں. تو بتائیں تو صحیح، جب ہم ہدف حاصل کر رہے ہیں، اب اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسٹریٹجی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہم نے معیشت بھی چلانی تھی، ہم اس کو سلو نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم نے اس کا بندوبست کیا 466 ارب روپے کا. اب یہ حکومت، اب پھر دوسری بات دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ بھی ذرا سا اس کو ریلائز کیجئے گا اور ان سے پوچھئے گا بٹھا کر کہ یہ بات میں کتنا دم ہے. جس دن ہم حکومت سے ختم ہوئے تھے تو 15 روپے لیٹر پیٹرول پہ سبسڈی دی اور 25 روپے لیٹر ڈیزل پہ سبسڈی دی، ٹھیک ہے. آج وہ سبسڈی پیٹرول کی ہوگی 47 روپے اور ڈیزل کی ہوگی 90 روپے. یہ بتائیں کہ ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 15 اور 25 سے یہ بڑھ کیسے گئی؟ اس کی وجہ ہے پچھلے 6 ہفتے میں دنیا میں خام تیل، جب سے ان کی حکومت آئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ذرا سا جو ہے نا پھر ٹیسٹ کرتا ہے کہ کتنا کون قابل ہے. جب سے ان کی حکومت آئی ہے خام تیل کا ریٹ جو ہے شاید نیچے آگے جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے، لیکن جو خام تیل سے ڈیزل اور پیٹرول بڑھتا ہے وہ 6 مہینے میں ڈبل ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ سبسڈی جو 25 کی ہے وہ 85-90 ہو گئی. یہ بیچارے پریس کانفرنس آج بھی وہ مریم اورنگزیب نے جو ہے میڈیا کو واٹس ایپ بنا کے بھیجے ہیں اپنے 30 روپے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے باتیں کی وہ اس میں کافی مشابہت ہے. مزمل صاحب مجھے تو خیر کوئی واٹس ایپ میسج نہیں آیا، لیکن مجھے 180 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہوئے تکلیف بہت ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھ سمیت دیگر عوام جو ہیں، ہم لوگ بھروسہ کرتے ہیں آپ کے الیکشن میں نعروں پر، ان نعروں میں معذرت کے ساتھ کبھی بھی یہ ٹیکنیکل بات نہیں ہوتی کہ IMF میں جانا مجبوری ہے، IMF نے ہمیں فلاں جگہ سے سبسڈی روک کر فلاں جگہ سے ٹارگٹ پورے کرنے کا کہہ دیا. یہ سب چیزیں جب ریئلسٹک آپ ہوتے ہیں حکومت میں آ کے تب اس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے. تو عوام کیا کرے؟ عوام نے تو آپ کے دور حکومت میں بھی مہنگائی برداشت کی تھی، ابھی بھی مہنگائی برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کریں گے سر؟ ان کو تو کوئی نہ واٹس ایپ کرتا ہے نہ کوئی جسٹیفائی کرنے کو کہتا ہے. دیکھیں ہم تو جو ہے نا کال اور فیل میں ہمارے بالکل تضاد نہیں ہے. ہم نے 28 فروری کو اعلان کر کے پیٹرول کی قیمت کم کی اور ہم نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے 14 دفعہ مسلسل بڑھائی تھی. آپ کو پتہ ہے جون 2021 سے فروری 2015 تک ہم نے 14 دفعہ مسلسل بڑھائی تھی اور 54 روپے لیٹر پیٹرول آپ لوگوں پہ مزید ڈالا بوجھ. ہم ہر دفعہ یہ بولتے تھے کہ عالمی مہنگائی ہے، عالمی ریٹ بڑھا ہے، لیکن جب ہم نے 28 فروری کو دیکھا کہ ہم نے یار اتنا ان پہ پاس آن کر دیا ہے، دوسری طرف ہمارے ٹیکس محصولات اچھے ہیں اور یہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بڑھا ہے، تو یہ 3-4 مہینے ہم جو ہے عوام کو بھی ایک ریلیف دیں اور ہم اس کو کوشش کریں. تو ہماری تو اسٹریٹجی یہ تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے حکومت میں رہتے بھی بڑھائی اور پھر آخر میں کم بھی کی. ہم ان کی طرح ہم نے نہیں بولا ابھی بھی ایک دفعہ بھی کہ ہمیں جو ہے اس وقت کے مفتاح اسماعیل سپورٹ کریں. ہم نے ایک دفعہ نہیں بولا کہ فوج جو ہے GHQ جو ہے اس کو جو ہے سٹیمپ کرے تب ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے. ہم تو کرتے رہے مسلسل. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں PTI کی حکومت سیاست نہ کرے، ہمیں ہیڈز اپ دے، ہمیں اگلے سال تک جو ہے ہماری حکومت انشور ہوگی تو ہم یہ بڑھائیں گے. یہ تو کل ایک وے آؤٹ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کی طرف سے بھی اور حماد اظہر صاحب کی طرف سے بھی، کہ آخری بالکل دنوں میں آپ لوگ روس سے ایگریمنٹس کر رہے تھے اور وہ ایگریمنٹس ڈیفینیٹلی سستے پڑتے اور پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوتی چونکہ بھارت کی مثال بھی دی جاتی ہے.
تو اب کیا اس حوالے سے جی مزمل صاحب آپ سے ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے معاشی امور پر